اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد محترم، استاد العلماء، زینت العلماء، شیخ القرآن، شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ امین احمد محمدی حفظہ اللہ تعالی، امین محمد امین محمدی حفظہ اللہ تعالی، محمد امین محمدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، کیونکہ اس دنیا میں بھی اللہ پاک نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، مگر دانا لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تیری دنیا کی حقیقت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ اس سے کہاں ہے تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا غرور جو آج کہاں ہے، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے، اور کسی نے کہا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے،
طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی انسان بھی اگر اپنے ماضی کو، بنیاد کو دیکھے تو اس زمین پر، دنیا کے اوپر ہم کسی کمال کے نتیجے میں نہیں پہنچے بلکہ زوال کے نتیجے میں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس شان و شوقت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اس کی شایان شان صرف ایک جگہ ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ حضرت یزدانی صاحب نے خطاب شروع کیا، میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مفصل بیان فرمائیں، لیکن ایک بات جب انہوں نے کی تو میں ذرا پریشان ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت جو فوت ہوئے نہیں، کیا خیال ہے؟ وہ جنت جتے فوت ہونا ہے، کی خیال ہے جی؟ تھوڑی جی سبق پڑھ لئیے، وہ ٹھیک ہے، پر جڑی گل تساں کیتی ہے وہ ہے نہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ دے کئی پہلو نے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک گل یاد رکھو، میں تھوڑی جی تہاڈی گل پنجابی کر دیں، ایک گل یاد رکھو کہ جنت وچ موت اچھا ٹھیک ہے جی، چلو ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ پاک نے اس مقام نو جنت دا باغیچہ قرار دیتا ہے۔ یہ کئی مطلب اور کئی مفہوم نے، انہاں وچوں ایک یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری روزہ رکھیا، کی رکھیا جی؟ روزہ رکھیا۔ یکم رمضان نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھیا، لیکن افطاری دا ٹائم آیا تو آپ نے روزہ افطار نہیں کیتا۔ اگلے دن سحری دا وقت آیا تو آپ نے سحری دا کھانا بھی نہ کھادا۔ پھر دوسرے روزے دی افطاری دا وقت آیا، آپ نے پھر بھی افطار نہ کیتا۔ تیسرا دن، چوتھا دن، پنجواں، 10واں، 15واں، 20 دن آ گیا، صحابہ کرام نو پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یکم رمضان دا روزہ رکھیا ہے، اجے وہی روزہ آپ دا جاری ہے۔ تے کہنے لگے اللہ دے نبی تسی ایڈا لمحہ روزہ رکھیا ہے تے سانو بھی اجازت دیو۔ اینو آندے نے وصال، کی آندے نے؟ وصال۔ انکا تواصلو یا رسول اللہ، اللہ دے رسول تسی دے روزے دے نال روزہ رلائی جاندے ہو، ملائی جاندے ہو، روزہ افطار بھی نہیں کردے، ساری بھی نہیں کھاندے، تے سانو بھی اجازت دیو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میرا تے تہاڈا فرق ہے۔ وہ کی فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے اجے وضاحت نہیں کی تھی، صحابہ کرام دا اصرار ودھدا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کردے رہے، تے 28 روزہ آ گیا۔ گل دی سمجھ آندی ہے بھائی؟ 28 روزہ آ گیا تے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ دے نبی انہیں رہ کی گیا ہے پیچھے، سانو آج تے اجازت دے دے ہو۔ آپ نے فرمایا بھئی منو تے اللہ والو نا راتیں کھوایا بھی جاندہ ہے تے پیایا بھی جاندہ ہے، تے کام تواڈے نال نہیں ہونا تے پریشان نہ ہو جایا جے،
میں تانوں آنا کہ بچ جاؤ، انکم لستم فی ذالک مثلی، اس معاملے تسی میرے جیسے نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام آکھن لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاہمیں اجازت نہیں دیتی، انج نبی پاک نے اس طرح کر کے منع میں نہیں کیتا کہ کوئی بڑی وعید سنائی ہوئے تو چلو اسی اللہ اکبر 28 روزہ نہ کھولیا، 29 روزہ رکھ لیا بغیر ساری کھاندے شروع کر لیا، جس ویلے 12 بجے دے سارے دے 12 ہی بج گئے، سارے پریشان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والتحان کیتا، مہربان سن دعا کی تھی، شام نو چند نظر آ گیا، آپ نے بھی افطار کیتا، کیوں عید والے دن تے روزہ نہیں نہ رکھنا۔ اللہ صحابہ کرام نے بھی روزہ افطار کر لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تأخر الہلال لزدتکم، اگر آج چاند نظر نہ ہونا تو میں اگلے دن بھی انجے ہی گزارنا سی، توڑا پتہ لگ جانا سی کڈے کو تسی، کیونکہ میں تے جنت وچ رہنا ہوں۔ کیوں جی؟ وجہ کی ہے؟ اللہ اکبر صاحب دنیا ہے، ایک مطلب ادا ہے بھی ہے، میں پڑھیا نہیں ہوتی کدھر بخاری شریف پڑھا دیا، میں اپنے علماء طلباء میں دسنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مستقل رہائش ہوتے سی، اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والا پروٹوکول اللہ نے دنیا تے دیتا سی، لیکن اصل جنت جس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخائی گئی، اللہ اکبر۔ عزیز بھائیوں کی اندازہ کرنا ہے جنت دے متعلق گل جیڑے پاسے اگے بھی مودا کہ جیڑی پاس شروع کرے ٹوٹ جاندی۔ جنت ہے کی اساں ویکھی کوئی نہیں، سانوں پتہ ہی کوئی نہیں، سانوں لاہور چنگا لگدا، لاہور دیاں مارکیٹاں بازار چنگے لگدے، اپنے مکان محل کوٹھیاں جائیداداں چنگیاں لگدیاں نے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی جی گل کیتی ہے، وہ میں تانوں سنا کے اپنی گل شروع کرنا جڑی اصل کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہوئے گا جنت جان والا جڑا سب تو آخر تے جنت جائے گا، انہوں کسے دی سفارش نصیب آپ ہی ترلے منتاں کردہ ہولی ہولی جہنم چو نکل کے باہر آکے تے ہر واری گل بات جدوں ہوئے گی اللہ پاک فرمان گے تیری گل مان لینا وہاں جے اگوں تیرا کو مطالبہ نہ ہو، ہر واری آکھے گا کہ میری اے گل پوری کر دیو، جہنم چو باہر کر دیو، پھر او درخت ہے اتھے قریب کر دیو، جنت دروازے دے نیڑے کر دیو، ہر واری شرط ہوئے گی۔ لیکن جنت ویکھ کے کون رہندا ہے؟ اس واسطے اندر رب ادخلنی الجنہ، اے مولا کریم جہنم جو سارے نکلے، کسے دی سفارش نبی پاک نے کی تھی، کسے دی کسے فرشتے کی تھی، کسی دی دوسرے نبیاں کی تھی، کسے دی سفارش علماء نے کی تھی، کسے دی سفارش حافظاں کی تھی، کسے دی سفارش شہیداں کی تھی، میری سفارش بھی کسے نہیں کی تھی، تو ہی مندہ رہے ہیں تے ہونا کی رہ گیا؟ یا رب ادخلنی الجنہ، اے مولا کریم مجھے جنت میں داخل ہونے کی اجازت نصیب فرما۔ اب جڑا جنت ہی لگا جاندہ ہے نا وہ دے واسطے پھر شرط کوئی نہیں ہوندی، اب وہ شرط ختم ہو گئی، اللہ نے کہا چل جا، اجازت مل گئی۔ لیکن اجازت ملن تو بعد جس ویلے جنت دے دروازے تے پہنچے ہے اندر دھیان مار کے تے واپس آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کی ہویا ہی اینے چیر دے ترلے کرتا تھا پیا ادخلنی الجنہ ادخلنی الجنہ، ہن میں تینوں اجازت دیتی ہے جنت جا کے رہن دی تو جنت جاندے ہی کوئی۔ اندر یا رب وجدتہا ملعا، دور دور بڑا سواد سی لیکن نیڑے جا کے ویکھے وہ تھاں ہی کوئی نہیں، جنت جی تھاں ہی کوئی نہیں، تو میں نے جنت جان دی اجازت کیویں دی دیتی ہے؟ جنت جی تھاں ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرمان گے جا میں تینوں اجازت دے دیتی ہے، اگاں ہو کے ویکھ، وہ پھر جائے گا پھر واپس آ جائے گا۔
صحیح بخاری شریف کے اندر ہونا پھر واپس آ جا. اللہ پاک کرے تینوں اجازت ادھر جان دی دیتی تو پھر مڑ کے ادھر آ گیا. یا اللہ تو کیویں دی اجازت دیتی ہے میں منجی کتے ڈاواں وہ تھا ہی کوئی نہیں. اللہ پاک فرمان گے جا آگاں پیر رکھ کے تے ویکھ وہ پھر جا کے واپس آ جائے گا. تیسری مرتبہ بھی واپس آ کے آکھے گا یا اللہ نہیں میں بڑا نیڑے ہو کے ویکھیا وہ تھا کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک فرمان گے تینوں کنا کو تھا چاہیے ہے. ہن وہ سوچن لگے گا کہ اللہ نے اجازت میں دے دیتی تے تھا بھی انہیں دے ہی دینا ہے تے میں اپنے حساب دا منگا ہاں. لیکن نبی پاک نے فرمایا سی ایتھے بھی جے گل کرو نا اللہ نال تے پھر اپنے حساب دی نہ کریا کرو پھر او دے حساب دی کریا کرو. ہاں اللہ نو نہ کو روکدا ہے نہ کو مجبور کر سکتا ہے جو چاہو تسی او دے. بہرحال بندہ سوچن لگے گا کہ میں ہن کی آکھاں اللہ پاک نو. اللہ اکبر. اللہ پاک فرمان گے اترضا ان تکون لکا مثل ملک من ملوک الدنیا. اوہ میرے بندہ جڈا کو پاکستان سی مشرقی پاکستان مغربی پاکستان رلا کے 5-7 دن ہوئے نے ساڑھے شہر مشترکہ میٹنگاں ہوندیاں نے میں ہر میٹنگ کے جانا تو میں کہ جدوں اسی یار سکولے پڑھتے تھے نا ادو پاکستان ایڈا نہیں سی. ہن پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تے تسی پاکستان 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 کرتے پھرتے ہو. جس بندے تے 2 ٹکڑے ہون وہ زندہ رہندا ہوئے کیوں جی آپ صاحب تسی دسو 2 ٹکڑے ہون میں کو ہور لفظ بول لو پاکستان کا دا پاکستان تے ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک کیا فرمائیں گے اترضا ان تکون لک مثل ملک من ملوک الدنیا. دنیا کے کسی بادشاہ کی سلطنت کے برابر میں پنڈ دا لمبردار میں 2 مربع زمین ہے. کیوں جی ازی چودھری بنے پھر رہے ہیں 2 مربع زمین ہے پنڈ دا لمبردار. اللہ پاک کی فرمان گے اس بندے نو جنہیں سب تو اخیر تے پنجابی کہنے نے پھاڑی انہیں سب تو اخیر تے جنت جانا ہے تے بغیر کسی سفارش دے جانا ہے. تے اللہ پاک نے کی فرمانا ہے اترضا ان تکون لکا مثل ملک من ملوک الدنیا. دنیا کے کسی بادشاہ کی حکومت اور سلطنت کے برابر جگہ مل جائے تو راضی ہے. بندہ کی آگے گا یا اللہ جڑا کو مرلہ 2 مرلے دینے نہیں دے میں جاما تو کی مذاق شروع کر دیتا ہے. اتستہزئ بی وانت رب العالمین. تو تے رب العالمین ہے جہانہ دا مالک خالق ہے تو مذاق شروع کر دیتا ہے. اللہ پاک فرمان کے جیویں تو منو پچھانیا تے جانیا ہے نا اسی طرح میں رب العالمین میں مذاق کدے کسی نہ نہیں کیتا. تو اینے تے پریشان ہو گیا میں تے تیرے واسطے ساری دنیا تو 10 گنا وسیع تے بہتر رقبہ رکھا ہے. اے جے جنت اللہ اکبر. تواڈے ورگے خوش نصیب بندے جڑے اللہ دے گھراں جا کے بہن والے اللہ دے مہمان نے ایک بندے واسطے 4 جنتاں جے 4 کنیاں نے 4 اللہ اکبر. ایک بندے واسطے 4 جنتاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کی فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے جنتان من فضت آنیتہما وما فیہما وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما. 2 جنتیں چاندی کی ٹیلاں بڑیاں ودیاں لگیاں نے سیلنگ کروائی ہے یہ ہو گیا. فرمایا 2 جنتاں چاندی دیاں اور نال کیے من فضت آنیتہما وما فیہما. ان کے اندر جو برتن اور کوئی بھی چیز ہے وہ بھی چاندی کی ہی ہے. اور جو سونے دیا نے انہاں بیچے ہر شے سونے دی سونے اور چاندی دے برتن بھی ہونے نے جنہاں بیچے اللہ پاک نے تو انہوں پیش کی کرنا ہے. ذرا اے بھی سن لو اللہ اکبر. ویسے تے جو چاہو گے اتھے ملے گا لیکن تکلیف کسے شاید ہی نہیں. نہ بھوک دی تکلیف ہے نہ رجن دی تکلیف. دنیا دے اتے بھوک دی بھی تکلیف ہوندی ہے تے رجن دی بھی. کی خیال ہے کل پرسوں ایک جگہ دے پروگرام سی
رستے میں شاگرد نے سارے پتا لگ استاد جی ساڑھے کول بھی آؤ ساڑھے کول بھی آؤ ساڑھے کول بھی آئے زور تو بعد ایک تھاں گئے اثر تو بعد دوسرے تھاں مغرب تو بعد اصل پروگرام سی وہ تو کر کے پھر واپس میرے نال جڑے بچے سن سویرے فجر لے وہ جی چلی چلے میں کی ہویا بھائی استاد جی پیڑ خراب ہو گیا تھی تو بھی ٹھیک ہے میں تو سامنے میں نماز پڑھائی ٹھیک ٹھاک میں تو کچھ بھی نہیں ہوا میں کھاؤ صاحب نال جی چلو چوکھیاں جگہ تو مل رہا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ تھی ہونا لیکن یہاں دنیا اگر نہ لبے تو تاں ہی تکلیف تے جے لبے تھوڑا جا زیادہ تے تاں ہی ہاں دوائی لینی پیندی ہے نہ دوائی لینی پوے تے لیٹ ہی نہیں جانا پیندا ہے کی خیال ہے جی اللہ اکبر اللہ اکبر بہرحال میں جڑی گل دسنا چاہنا نا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا ہونا نا سادہ پانی سونے چاندی دے برتنا وے یہ گل قرآن بھی ہے اللہ پاکی فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ چل دیاں فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ اکبر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ جیڑا اوتھے ہونے نا سادہ پانی جنہوں تسی سادہ پانی جاندیاں مہمان نو پیش کر دے ہو مشروبات کھانے تے بعد ہوئے نا اج میں آؤں دے آئی تھے اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا جڑا اتھوں دا سادہ پانی ہے نا دنیا دے حساب نال شہد نالو مٹھا دودھ نالو سفید مکھن نالو نرم برف نالو ٹھنڈا اور کستوری تو زیادہ خوشبودار ہے کی سمجھے ہو بھائی سونے چاندی دے برتنہ وچ سادہ پانی ہے اس طرح دا اللہ اکبر اے ہے جنت جتھوں تسی آئے ہو جتھوں تسی کیوں جی کتھوں آئے ہو میں کیا کہ برائے راست دنیا تے انسان نے قدم نہیں رکھیا براستہ جنت آیا ہے تے کسے کمال دے نتیجے چ نہیں آیا اے زوال دے نتیجے چ آیا ہے لیکن اللہ پاک تواڈے نال اینی محبت رکھ دینے ساڈے نال اینا پیار تے شفقت و رحمت رکھ دینے وہ آندے نے پھر اوتھے آ جاؤ پھر اوتھے ہی آؤ تواڈی شایان شان جگہ او لیکن ساڈا اوتھے جان تے دل ہی نہیں کرتا کیونکہ دنیا بھی بڑی سونی بن گئی بڑی ودیا بن گئی دنیا دے اندر بڑا کچھ ہے دنیا تے ساڈے ماں باپ ساڈے بہن بھائی خاندان ساڈے اقارب رشتہ دار کاروبار ساڈے محل کوٹھیاں اس بات چھڈن تے دل نہیں کرتا بندہ سمجھدا ہے کہ ایتھوں نکل گیا ساڈے محلے نا ایک سادہ بندہ سی جنہوں نیم پاگل آندے نا انہیں مسیطے آندہ سی ساڑھے محلے دی مسجد جدوں اساں چھوٹے ساں حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ پچھلے سال وفات پا گئے بہت بڑے شیخ گزرے نے ساڑھے گزران وہ ساڑھی مسجد امام سن تو ساڑھے کاری انہوں نے کھانا شانا ہوندہ سی تو بڑا اچھا درس دیندے انہاں ایک دن نا جنت دیاں گلاں کی دیاں تو وہ جڑا بندہ نا پاگل ہے وہ بعد جاندہ ہے مولوی جی آج جو کوئی تساں آج دسیا وے اللہ نے دینا کدوں میں تے کول ایک بندہ بیٹھا سی آندہ ہے اے چاچا مرن تو بعد ملے آندہ دور پھٹے منہ تیرا مرن تو بعد دیتا پھر کی دیتا دینا سو تے ہوں دے تے ساڑھا سارے دا ایمان ہے چند بندے نکلن کے جڑے اپنا دل ویکھ کے دسو پہ کیڑا بندہ اللہ اکبر اس دنیا تے سب تو کرانا اچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عباس سے اللہ نے جیڑیاں بیگمات دا انتخاب فرمایا ہے اللہ اکبر حضرت عمر کو لوگ پوچھے آنا بھئی کی خیال ہے انہاں کہ انتخاب تو اپنا ہے کہ اللہ دا ہے عائشہ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے نے اللہ دے نبی اے تُساں ایک گل بڑی عجیب کیتی ہے ماں کی
तुसां फरमाया सी मन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाह लिकाहु व मन करिहा लिका अल्लाह करिहा अल्लाह लिकाह। जेड़ा शख्स अल्लाह नाल मुलाकात करना पसंद करेगा अल्लाह भी ओदे नाल ही मुलाकात पसंद करेगा, ते जेड़ा अल्लाह नाल मुलाकात पसंद नहीं ना करेगा ओदे नाल अल्लाह भी मिलना पसंद नहीं करेगा। हजरत आयशा नू नबी पाक ने आख्या भी तेनू इहदे ते की इतराज है? कहन लगियां अल्लाह दे नबी अल्लाह नाल मुलाकात के बगैर मरण तो हो नहीं सकती, व कुल्लो ना यकरहुल मौत, मौत नू असी सारे ही नापसंद करने। की ख्याल है भाई? और जिथे आयशा दा ये हाल होवे उथे मेरा तुहाडा की हिसाब होना? बहरहाल मैं असल गल करां कि अल्लाह पाक ने जेड़ी जगह साढ़े वास्ते बनाई है यानी जन्नत, अल्लाह ताला सारियां नू जहन्नम तो बच के जन्नत पहुंचन दी, जहन्नम तो महफूज होके जन्नत दा वारिस बनन दा जज्बा, तौफीक, हौसला और ऐसे अमाल करने दी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत वेखी सी ना, क्यों जी? उन्होंने वेखी, वेखी कोई नहीं, इस बात सानू पता कोई नहीं। हजरत आदम ने वेखी सी तो उन्हों का दिल इस दुनिया ते नहीं लगता। हजरत आदम नू अल्लाह ने सारी दुनिया अता कर दी सी। की ख्याल है? उदों कोई ऐसी शरीक उन्होंने कि पहली मंड नहीं होवे? हजरत आदम के नाल कोई है सी? कोई ना। लेकिन उन्होंने आ गया या अल्लाह उत्थे ही जाना है। अल्लाह पाक ने फरमाया उत्थे जाना है तो फिर हुण उंज नहीं पहुँच सकते जिमें मैं पहला पहुँचाया सी, हुण कुछ करना पवेगा, हुण कुछ करना पवेगा। लेकिन अल्लाह पाक मेहरबान है, उन्हें इंतजाम भी आप ही फरमा देता, उन्हें इंतजाम भी खुद ही फरमा देता। अल्लाह अकबर। वो इंतजाम की है, वो इंतजाम ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ताला ने उथे बुलाया जिथे कोई नहीं जा सके ते ना जा सकता है। क्यों जी? पता जे मेराज दी रात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमाना तो भी उत्ते अल्लाह पाक दे बुलान नाल ते अल्लाह पाक दे ले जान नाल पहुंच। जदों आप उथे पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस देने मेरे सामने अल्लाह पाक ने मेरी मेहमान नवाजी वास्ते 4 बर्तन पेश कर देते। कितने बर्तन भाई? कुछ गल्लां विच इस तरह दी भी होणगियां कि तुसां आखना ये गल्लां असां नहीं सुनियां कोई भी। आ 2 बर्तन तो सुनते थे, इन्हें 4 बना देते ने, मौलवी पता नहीं कित्थों आया है। 4 बर्तन। सही बुखारी पढ़ो, कितने बर्तन होणगे? क्यों जी हाफिज साहब? 4 बर्तन होणगे, जिन्हां विचों एक बर्तन दे अंदर ना होणगे नहीं, 4 बर्तन सन। पंजाबी बोल रहे। 4 बर्तन पेश कर दिते, उन्हां विचों एक बर्तन विच दुध सी, एक विच शहद सी, एक विच पानी ते एक विच शराब। ते पानी तुहानूं सुना दित्ती है किवें दा है, उंजे दा ही पानी। हुक्म होया कि लो जी फड़ो जी पी लो। हुण नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सन हर शय एक दूजे तो वध किसी नूं छड्डण ते दिल ही नहीं सी करदा, पर पहल किवें करिए ते किदे तो करिए? हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम कोल खलोते सन, आपने थोड़ी जी गलबात की थी, उधरों इशारा मशवरा मिलया कि दुध फड़ो ते पी जाओ। की पी जाओ? हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुध फड़िया ते पी लिया। हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम ने उस वेले मुबारक दे दी और फरमा हुदीत अल फितरा, तुसी असल चीज दा अल्लाह अकबर रहनुमाई पा के फैसला कर लिया। लो अखस्त अल खमरा गवत उम्मतुक, अगर तुसी शराब फड़ लेंदे, ये भी नहीं आख्या पी लेंदे, पीना की तो गल ही कोई नहीं सी ना। फरमाया लो अखस्त अल खमर, अगर तुसी इत्थे शराब फड़ लेंदे गवत उम्मतुक, तुहाडी सारी उम्मत गुमराह हो।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے نا قرآن مجید میں فرمایا کہ میں انسان نو نا صرف انسان بنا کے بھی بڑا با کمال بنا دیا۔ کی فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور انسان ابن آدم، فرعون بھی ابن آدم ہے، حامان بھی ابن آدم ہے، قارون بھی ابن آدم، نمرود بھی ابن آدم، سارے میں اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ایک آکے کھلو جا پیچھے، ہم نے بنو آدم کو معزز محترم باوقار بنایا ہے۔ کیسے؟ حملناہم فی البر والبحر، کبھی یہ جنگلات میں تیزی سے چل رہا ہوتا ہے، کبھی سمندر کے نیچے جاتا ہے، کبھی فضا کے اوپر پرواز کرتا ہے، اور پھر ہم نے انسان کو اعلیٰ بنایا ہے، اس کو اچھا کھانا کھلایا ہے۔ کیوں بھی کون سا کھانا کھلایا ہے؟ اچھا کھانا کھلایا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات میں سے اس کو اعلیٰ بنایا ہے۔ میں چونکہ پڑھانا لا نا، میں نال نال اگے بھی دسنا حساب لینا ہونا۔ تسی یہ دسو کہ تہاڈی خوراک یعنی انسانی خوراک وچ سب تو اچھی چیز کیڑی؟ اللہ پاک نے دنیا تے دیتا ہی انہاں کچھ وے کہ بندہ دس ہی نہیں سکتا۔ تہاڈے وچوں ایتھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ، 3 بندے اٹھ کے دس دین مینوں کہ کیڑی شے ساڈی خوراک ہے سب تو اعلیٰ ہے مولویاں تو علاوہ، دسو بھائی کیڑی؟ اور بھی کو نہ لو دوتے میں آکھن رہے بولن رہے ہیں گندم کھجور نہیں، 2 چیزیں ہیں سب سے اعلیٰ، 2 چیزیں ہیں سب سے اعلیٰ۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید الطعام لحم، سارے کھانے دا سردار، لوگوں بنایا نا سردار، جانوراں دا بھی سردار تے پھلاں دا بھی سردار۔ وہ پھلاں دا سردار لوگ کہندے نے مینگو نو، امب، میں پنجابی امب آکھنا جائز ہے جی، پنجابی مینوں دھکے نہ لے کے پنجابی بولو، ہاں جی، حالانکہ امب جڑا دوجے دن گلیا سڑیا ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے صرف کھجور دے درخت نو مومن اور مسلمان جیسا قرار دیتا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر اودی تعریف کی ہے، وہ ہے پھلان دا بادشاہ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ لیکن کھانے دا سردار وہ پھلان دا سردار ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سید الطعام گوشت ہے۔ لوگوں آج مشہور پتہ کی ہے؟ کدو کھانا سنت ہے۔ کی مشہور ہے؟ ساریاں گلنا آج ٹھیک کر کے جانا ہے، کدو کھانا سنت ہے۔ وہ کتوں آ گئی سنت جی؟ کدو کھانا کیوں جی یہی آندے ہو نا تسی؟ میں باواں ذرا ٹنگلاواں تہاڈے نال تے مقابلہ کرنا ہے، کدو کھانا سنت کیویں ہویا جی؟ ایک مجلس میں اور پھر ایک مجلس علماء کرام خطاب فرما رہے سن، ساڈے مولانا منظور صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے برکتاں دے، وہ بھی اتنے موجود سن، تو انہاں کدو دے دوالے جیوں ہوئے جناب، جیوں ہوئے کدو کدو کدو۔ اور بعد میرا میں کہ حضرت صاحب یہ کتوں پڑھیا تساں کہ کدو؟ استاد جی پڑھیا تو سب کچھ تہاڈے کولوں ہی ہے، پر کی گل ہے؟ میں کہا اصل سنت بھائی یہ نہیں ہے، اصل گل ایک دعوت کی تھی ایک صحابی نے تے کدو گوشت پکائے سن، نبی پاک نے چونکہ گوشت اچھا لگتا سی اور آپ فرماندے نے جیڑی شاید تانوں چنگی لگے او دوجے نوں پیش کرو۔ نبی پاک بوٹیاں بوٹیاں دوجیاں پکاردے سن تے کدو آپ کھاندے سن، اے سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔
پتہ لگا ہے سنت کی ہے؟ اللہ کدو کھانا سنو تو کدو کھانا سنو میں نہیں چنگے لگتے کدو تمہیں لگتے ہیں ساڈے گزرا والے جب دو جماعتاں بنیاں نا ایک جماعت نے کدو پکا لیا وہ نام بن گیا کدو پارٹی وہ چھڈو پراں جی وہ جماعت کی جانا وہ کدو کھواندے نے میں مفتی فتوا دینا کدو کھانا سنت کدو کھاندے ہی نہیں سنت یہ ہے محمد رسول اللہ اعلیٰ شاید دوسرے نو پیش کرو اوے ہر بندے نے اپنی قسمت کھانی ہے پا کوئی انسان کتے دا حصہ بھی نہیں کھا سکتا انسان تیرا انسان حصہ کیوں نہ کھا سکے اللہ اکبر یہ ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نبی پاک نے کی فرمایا سید و طعام گوشت ہے اور جنہوں دودھ مل جائے انہوں نہ کوئی شے کھان دی لوڑ رہندی ہے تے نہ کوئی شے پین دی ضرورت رہندی ہے اس واسطے یہ دو چیزاں جے سب تو اعلیٰ انسان دی خوراک ہے سب تو اعلیٰ چیزاں اے دو نے لیکن تسی مینوں یہ دسو کہ جہڑے جانوراں دا گوشت تسی کھاندے ہو تے جہڑے جانوراں دا دودھ تسی پیندے ہو انہاں نوں کی کھواندے ہو دسو ہاں بھلا اجے تانوں اللہ نے معزز نہیں بنایا دانے سارے گھر تے پرالی توڑی ڈنگراں واسطے انصاف دی گل ہے کوئی او تانوں گوشت پیش کر رہے نے تانوں دودھ دے رہے نے اللہ اکبر تے تسی انہاں کی کھوا رہے ہو ویسے دودھ یہ بھی بڑی کمال ہے جدوں اسی سکولے پڑھتے سا نا اللہ اکبر ادوں چنگیاں چنگیاں کہانیاں تے چنگیاں چنگیاں نظماں ہوندیاں ایک نظم ہوندی سی ہماری پیاری گائے کہتا رب کا شکر ادا کر بھائی رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی کل جو گھاس چری تھی بن میں دودھ بنی اب گائے کے تھن میں سبحان اللہ یہ دودھ ہے کیسا تازہ گرم سفید اور میٹھا کیا ہے لیکن جیڑے دودھ دی گل میں کرنی ہے نا وہ اے نہیں دے گل اتھے ہی رکھنی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے پیش کیتا دودھ بھی شراب بھی پانی بھی اور شہد بھی آپ نے اتھے حضرت جبریل نے مشورہ کر کے فیصلہ کر کے دودھ پی لیا وہ دودھ کی سی اللہ وہ دودھ آیا ہے اللہ والوں لیون والے کون میں نے پیغام ملیا سی آنسان اتھے جیڑی گل کرتی سے شروع کر کے اتھے چھڑی سا اتھوں ہی شروع کرو شاہد باغ پڑھ لیے پھر الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ علم یہ کیا ہے دودھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے آپ فرماندے نے بینا انا نائم ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا اتیتو بقدح من لبن میرے سامنے ایک دودھ سے بھرا ہوا پیالہ پیش کیا گیا میں پھر پینا شروع کر دیتا پی پی کے رج گیا اینا رجیا آپ فرماندے نے حتی انی لعررجیہ یخرج من اظفاری مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ دودھ میری انگلاں بچوں باہر نکلنا شروع ہو جائے اللہ اینا لیکن میں برتن وال دھیان ماریا تے دودھ اجے اودے وچ ہے سی اللہ اکبر داندے نے میں بچیا ہویا دودھ حضرت عمر نو پیش کر دیتا بچیا ہویا کنوں دیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو پیش کر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ دے نبی سانو داستے شروع دیتا کیجئے عمر نو اللہ اکبر عمر نے پتہ بھی کوئی نہیں فرمایا العلم جو اللہ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہدایت کے لیے علم آیا ہے یہ دودھ وہ علم ہے اس دودھ سے مراد کیا ہے قرآن ہے اس دودھ سے مراد ہے اور قرآن جان دے ہو میری تو اڈی کیڑی گل ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و مقام ہے کہ پوری کائنات دے ہوتے اللہ نے نظر پا کے سارے چنگے تے اچھے لوگاں بچوں سب تو اچھا جنہوں قبول کیتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانے ویچے اور بھی ایسے لوگ ہیں سن میری گل ذرا دھیان نال سنا جے سمجھنا نہ آئی تے سمجھن دی کوشش کرا جے جے نہ سمجھ آئی تے پھر میرا نام لے کے بیان نہ کریا جے انج میں تواڈے سامنے کرن لگا اللہ اکبر
حضرت عمر دے متعلق نبی پاک نے فرمایا سی میرے بعد جے نبی ہونا ہوندا تے عمر ہوندے آکھیا سی یہ دا مطلب ہے کہ نبوت دے لائق ہور بھی بڑے بندے سن لیکن انہاں سارے وچوں اللہ نے جنوں سب تو اعلیٰ سمجھا ہے لوکاں آکھیا سی وہ قرآن آیا تے محمد تے آ گیا کسے بڑے بندے تے آوندا اللہ پاک نے فرمایا تانوں پتہ ہے بڑا ہے کیڑا ہے تانوں تے پتہ ہی نہیں تانوں بھلیکھے لگ جاندے نے مینوں بھلیکھا نہیں لگدا اس واسطے جڑا بڑا ہے اسی اونوں ہی قرآن عطا کیتا اللہ اکبر اے قرآن مجید ہن اے دے متعلق فرائض کنے نے ساڈے وہ گنن لگا تے کام خراب ہو جانا ہے لیکن دیکھو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی دیتا ہے فرما اتل ما اوحی الیک من الکتاب اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر کی فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی میرا حکم ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب جو کتاب آپ کی طرف وحی کے ذریعہ پیش کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اس کو پڑھیں اس کو پڑھتے رہیں پڑھیں بھی کیسے بھلا آندے نے اللہ دے قرب دے اعمال دیکھو اے قرآن مجید لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دے اندر قرآن مجید پڑھنا ویسے پڑھن نالوں زیادہ بہتر ہے نماز بغیر قرآن دے ہے ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جیڑا بندہ آئے وضو بھی کرے قیام بھی کرے رکوع بھی کرے سجدے بھی کرے بوے بھی سلام بھی پھیرے لیکن قرآن جی دی تلاوت نہیں کردا او دی نماز نہیں اللہ پاک فرماندے نے جدو میرا بندہ نماز پڑھ جائے میں نماز دو حصیاں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے واسطے اپنے بندے دا تحفہ قبول کرنا ہاں اور دوسرا حصہ اپنے بندے واسطے ذخیرہ کرنا لیکن اتھے انج نہیں ہوندا کہ 8 سجدے کیتے نے تے 4 ہو گئے 4 رکوع کیتے نے تے 2 ہو گئے بلکہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لے کے ایاک نعبد تک فرمائے میرا حصہ ہے ایاک نستعین تو لے کے والضالین تک جرا میں تلاوت کی دی بندے دا حصہ نماز قرآن تو بغیر نہیں لیکن دیکھو نبی پاک دی نماز دا انداز فرض نماز دے نبی پاک نے سانوں بھی آکھیا ساری امت نو فرمایا ہے کہ جدوں امام صاحب نماز پڑھان نا تو بہت ہی لمبی نہ کرنا لیکن نبی پاک دی تلاوت دا انداز کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں صحیح بخاری دے اندر موجود ہے کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں کسے کم کلیا میں کم کر کے آگے واپسی تے آپ نو رپورٹ دینا سے آپ دے کول گیا لیکن آپ نو پایا کہ آپ نماز پڑھتے سن پر رات تہجد دی نماز پڑھ رہے ہیں چند میرے الوے رات نماز پڑھ دینے پہ میں کچھ دیر بیٹھا رہا تھے پھر میں آکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دینے پہ نماز ختم ہوئے گی تے گل ہونی ہے نا تو میں بھی نماز شروع کر دینا میں وہ وضو کیتا نبی پاک دے نال کھڑا ہو گیا لیکن ہویا کی جناب اللہ اکبر ساڑی نماز دیکھو تے نبی پاک دی نماز دیکھو پہلا روزہ سنے جانا نبی پاک دا اتقاف نہیں سنے روزہ سنے اب نماز دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں سوچیا کہ یرکع عند المئہ نبی پاک 100 آیت پڑھ کے رکوع کرن گے فمضا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیت سورۃ بقرہ کی پڑھی آگے چلے میں نے کہا یرکع عند المئتین 200 ہوں گی تو رکوع کریں گے فمضا نبی پاک آگے چلے حتیٰ کہ سورہ بقرہ رکعت ایک پہلی ایک رکعت سورہ بقرہ مکمل ہو گئی آپ نے سورہ نساء شروع کر دیتی وہ بھی مکمل پڑھی پھر سورہ آل عمران پڑھی وہ بھی مکمل پڑھی ایک رکعت دے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دی تلاوت اتلو ما اوحی الیک من الکتاب کیوں اس واسطے کہ قرآن مجید اللہ دے قرب دا سب تو بنیادی اور بڑا ذریعہ نماز دے اندر قرآن ہوئے 2 آدشاہ نسخہ نماز دے اندر قرآن مجید اللہ اکبر اور قرآن مجید نالی گل بن دی جائے گے کیسے اللہ نے فرمایا نماز دے قرآن جمع کر دیتا
فرما اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فرمایا مقام محمود تے پہنچنا ہے کوئی ایویں دی گل ہے وہ دے واسطے تیاری کرو. یہ مقام محمود جنت تو پہلا ایسا اچھا مقام ہے جڑا کسی اور نو نہیں مل سکتا. کیا خیال ہے جی؟ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کیا ہے ویسے سارے آستے حکم ہے کہ سورج ٹل جائے تو تسی بھی ٹل جاؤ، جے سورج غروب ہو گیا تو تسی بھی کچھ کرو، جے سورج چڑھن لگا ہے تو تانوں کوئی شرم ہونی چاہیے دی. کی خیال ہے؟ لیکن فرمایا فجر دی نماز جیڑی ہے نا، فجر دی نماز وہ بھی نماز ہے، عشاء دی نماز بھی نماز ہے، مغرب بھی نماز ہے، زور بھی، عصر بھی. لیکن اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا علیہ نال یاری لائیے تو پھر بھوئے وہ دے صاحب دے رکھنے. مقام معمور تے جانا ہے تو پھر گل ایویں نہیں باندھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر سوچ جاندے ہیں، ایک ایک رکعت پانچ پارے پڑھیے تو پھر سوچ دے رہے نا. تو اللہ کی کہنے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، سورج ڈھلنے پر بھی، اس کے بعد بھی، غروب پر بھی، پھر بھی، اٹھتے وقت بھی، صبح بھی. لیکن جب سارے لوگ سو رہے ہیں، اگے لوگ پتہ کی آندے سن؟ اگے آندے سن سویرے اندھیرے اندھیرے اٹھا لیے بیل کھیتوں کی جانب چلا، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا، مگر اس کا یہ وقت ہے کام کا. لو جی کسانہ دی گل کر رہے ہیں، بڑا محنتی ہے بہادر کسان. لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا دے ٹکائیں آسے تو سارے لوگ ہر ٹائم ہی اٹھنا آسے تیار نہیں، ذرا ادھر آؤ جنت آسے بھی. وَمِنَ اللَّيْلِ، جنت چھڑو مقام محمود. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. مقام محمود سے فائز ہونے والے ہیں، اس لیے آگے بڑھیں اور اوپر چڑھیں. اور ایک گل یاد رکھو، نماز تے قرآن دونوں چیزیں جمع ہو جان. میں ہن گل اپنی چھڑ دینی ہے کیونکہ میری گل ہمیں لمبی ہو جاندی ہے. لیکن ایک بھلیکھا بھی کٹ دیاں کہ لوگ آندے نے نماز فرض ہوئی تھی 12 سال بعد. کیوں جی کدوں نماز فرض ہوئی تھی؟ آفسا بھی آکھیں گے جی گل ٹھیک ہے جب معراج تے نبی پاک گئے نے تے نماز ادوں فرض ہوئی تھی. کیوں جی انجی گل ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. سب تو پہلا نماز ہی فرض ہوئی تھی. اور اے صرف ایک نبی دی نہیں، ہر نبی دی یہ گل ہے. اے گل سن لو پھر انشاءاللہ پھر آواں گے، پھر اتھوں شروع کریں گے. اتھوں شروع کرو. حضرت موسیٰ دا نام سنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مختلف مراحل تو گزرے، جوان ہو گئے، ویاہ ہو گیا، بال بچے نو لے کے اپنے پچھلے علاقے والا ہونڈا سن. ایسے تھا راہ بھی بھول جاندہ بندہ، کوئی پتہ نہ لگے کدھر جانا ہے تے کی کرنا ہے. پریشان ہو گئے تے اتھے ایک تھا ویکھیا کہ آگ بال دی پئی تے گھر والے نو آ گیا کہ تسی ایتھے بہو تے میں تھوڑی جی آگ لے آواں. وہ تے پتہ نہیں لگتا کدھر جانا کدھر نہیں جانا، تو آگ ہی سیک لئیے کوئی تھوڑی نہیں سردی کٹ جائے. جس ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ٹرے نا بال بچے نو چھڑ کے، آواز آئی یا موسیٰ. کی آواز آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے میں تے سمجھا تے بندہ ہی کوئی نہیں، تے ایتھے تے مینوں جانن والا بھی ہے نہیں. یہ کون ہے جڑا مینوں جانن والا ہے؟ سجے کھبے ویکھیا وہ کون ہے؟ جواب آیا انی انا ربک، میں او ہاں جدوں تیری ماں نے تینوں سٹ دیتا سی نا باہر. کیوں جی؟ جدوں تیری ماں نے باہر سٹ دیتا سی نا ادوں جنہیں سنبھالیا سی میں او. حضرت موسیٰ پچھان گئے کہ حکم
فرما فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، ذرا جوتے اتار کے آگے بڑھو، آپ پاکیزہ وادی میں ہیں۔ یہ الگ گل کی ہے، فرما انا اخترتک فاستمع لما یوحی، میں نے آپ کو پسند کر لیا ہے، آپ کو میں نے چن لیا ہے، آپ کو میں نے رسول بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے گل سن لو، گل سن لو، میں اپنی گل کرنی جیڑی میں پاویں تواڈے بارے چ ہوے تے پاویں نہ ہو، جیڑی قرآن دی گل ہے۔ فرما اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ کیوں جی پہلی وحی سے نماز آ گئی، پہلی وحی سے نماز آئی ہے، پہلی جی آئی ہے نا۔ تسی آکھو گل ساڈی شریعت ہی ہون ڈی، تو اوتھے جا رہے جی موسیٰ علیہ السلام۔ چلو حضرت عیسیٰ دی گل سن لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے لے ہو پے نا تے لوکاں مریم نو آکھیا نہیں مریم اے کی ہویا ہے؟ ہن تانوں نہیں پتہ لگا کی ہویا ہے؟ اے کیوں ہویا وے؟ لیکن پوچھ لو جڑا ہویا وے انہوں پوچھو، میں کو ہوئی ہیں ہویا تے کیوں جی؟ میں تے نہیں ہوئی، میں تے پہلے تواڈے وچ ہویا تے اینوں پوچھو تو کیوں ہویا؟ انہاں آگے نہ تیرا پیو انجدا سی، نہ تیری ماں انجدی سی، تیرا سارا خاندان چنگا، اے کی ہو گیا؟ انہیں آگے جو ہونا سی ہو گیا ہے تواڈے سامنے میں، اے کیوں ہویا ہے انہوں پوچھ لو۔ انہاں آگے تے بال ایک گل ہی نہیں کر سکتا کہ ڈیپ پاگل ہے نالے ہیں کیا نے راہ جگنا نالے آنے ٹڈنا نالے تو بے کی کم کر رہی ہیں تے نالے آندھی ہونے نو پوچھو۔ لیکن جنہوں اللہ بلاندا ہے وہ بولدا ہے۔ انہیں پھر کیا کیا انی عبداللہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ کیوں جی بھئی آئی پہلی اوصانی بالصلاة، پہلی وحی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے چند دن دے بچے نے کیا کہہ رہے ہیں اوصانی بالصلاة والزکاة۔ تو اسی آنکھو گے گل تے پھر اتھوں دی اتھے ہی رہی نا، حضرت موسیٰ ہوئے عیسیٰ ہوئے، اسی کو انہوں دی شریعت تے چلنا ہے نہیں، تو اسی اپنی کار شریعت بنا لو۔ ہن سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اتھے گئے سن جتھے جا کے سمجھے سن اللہ دے بہتا نیڑے ہندہ بندہ، تے اتھے ہی اللہ پاک نے فرشتہ کر لیتا، انہیں آکھیا آکے اقرا پڑھو جی۔ نبی پاک نے آکھیا وہ تینوں بھلیکھا پہن رہے ہے، میں کہ میں پڑھا، میں تے پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ دے حکم نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھڑیا تے کٹیا چنگا ٹکا کے اینا کہ نبی پاک فرماتے ہیں مینوں درد تکلیف شروع ہو گئی، پھر چھڑ کے دھیان دینے اقرا، میں آگیا نہیں ہوں پڑھنا، تینوں دسیا نہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا، پھر اقرا، پہلا بھی آکھیا اقرا، میں تینوں آکھیا میں نہیں پڑھ سکتا، پھر آنا اقرا، ہوں میں نہیں ہوں پڑھنا۔ حضرت جبریل نے پھر پڑھیا، پھر چنگا کٹیا چنگا تھا، پھر آکھیا اقرا۔ آپ نے فرمایا چل پھر دس چھڑ میں کیویں پڑھا، تینوں میں تے دسیا میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھنا، ہوں پھر تیری وہی گل ہے پڑھ پڑھ پڑھ، میں کیویں پڑھا؟ انہاں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، او دا نام لو جنہیں تو پڑھا، پھر سارے کام ہی آسان ہو جائیں۔ نبی پاک آندے نے پڑھتے میں لیا پر وہ تھوں جیون تو رہا 5 کلومیٹر دے فاصلے دے گھر آپ دا گھر آئے تے دل تڑک تڑک کرتا، اللہ اکبر، پریشان ہو تھوڑا ٹائم گزر گیا، پھر ذہن وچ گل آوے کی واقعہ ہو گیا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نا میں ایک تھا گیا، آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسنا بیٹھ گیا تو وہی فرشتہ جڑا غارے رہا ہے نا وہ کرسی تے بیٹھا تو میرے اللہ آوے تھا، میں پجو نکلو
نہیں وہ تو بڑی مشکل چھوٹ گیا ہوں نہیں چھوٹنا کوئی نکلے نبی پاک پاجدے آئے کار آگے آکھیا زملونی 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 میں کوئی کمبل دے دو ہائے ہائے کمبل دے دو کمبل دے دو نبی پاک کمبل لے کے لیٹ گئے وہ آیا ہے دل لے کے کچھ آیا کہتا ہے یا ایوہ المزمل کیا کہتا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا کیونکہ پہلی ہے نماز کا حکم ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا مذکر اسم ربک فتبتل الیہ تبتیلا کیوں بھی پہلا حکم آیا ہے نماز ادھی رات کی فرمایا اللہ نے قم اللیل الا قلیلا رات صرف تھوڑی جی سو سکتے ہو باقی رات قیام کرنا ساڑھا تصور ہی کوئی نہیں ہوئے اس پاس کیا خیال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ میں نو اللہ نے دسیا کہ فرض سے جڑے فرض نے لیکن جدو بندہ نفل پڑھ کے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے جنہ میرا بندہ میرے قریب ہوئے میں ادو دونا ہو دے قریب ہو جائے اللہ 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 اس واسطے عزیز بھائیو بات اللہ پاک نے ساڑھے میرے توڑے واسطے کی بھیجیا ہے علم اور وہ قرآن مجید کی صورت محفوظ ہے میں ابتداوت کیڑی آیتاں پڑھیاں سن دسو ہاں پلا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم ایک باری پھر آمین ہو جائے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اے بلا کیوں کری دی ہے دعا حضرت آدم علیہ السلام نے جب آگیا سی نا یا اللہ میں تو اتھے ہی جانا ہے اللہ نے فرمایا سی کون میں راہ دساں گا جے ٹور پیا اس راہ دے اپڑ جائیں گا سارے دروازے جنت دے 8 دروازے کھلے ہوں تے جے تو اس پاسے نہ ٹریا تے پھر سمجھ لمین صاحب اللہ اکبر آکھنا لوگوں نے آکھنا تینوں سمجھانا گل سی ساڑھے آستے کی خیال ہے اس واسطے اللہ پاک نے سانو نماز ایسنا کر کے سکھائی دے پڑھائی ہے کہ اسی پہ ہمیں دل نام ہی کرتا ہوئے اے دعا ساڑھے کو ہو جاندی ہے اہدنا الصراط المستقیم وہ جڑا جنت اور گھڑنا لرستا ہے نا یا اللہ تو سانو ہو جاتے چلانا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ایک گل ہو کر دیں عام دعاواں جڑیاں نے نا وہ پہلا ہوندیاں نے قبولیت بعد جوندی عام دعاواں دی قبولیت وہ بھی 3 قسمان ہیں نبی پاک نے فرمایا کسے لئے قبول ہوندی ہے اینجی کر کے کہ جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں انہوں ملتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو دینا زیادہ محبت اظہار کرتے ہیں کوئی اور شے جڑی ہے نا انہوں عطا فرما دیں دینے جڑی ہو دے زیادہ بہتر ہو کسے ویلے مصیبت ٹال دیں تے کسے ویلے اپنے کول اپنے بندے نال زیادہ پیار کرن تے ذخیرہ کر لیں کہ جب میرا بندہ مہمان بن کے میرے کول آئے گا نا میں آپ پہ دینا لیکن اے دعا جڑی ہے نا ایک دے ہوندی رہندی ہے ہر ویلے جڑا نماز پڑھے گا وہ دعا کردہ ہی رہندا ہے کس طرح بھائی کیا میں سورۃ فاتحہ شروع کی تھی اہدنا الصراط المستقیم پھر رکوع گیا پھر سجدے کیتے پھر اٹھیا اہدنا الصراط المستقیم پھر رکوع گیا پھر سجدے کیتے پھر اٹھیا پھر اہدنا الصراط المستقیم کیوں نہیں جے کو 20 تراویحاں پڑھے تے 20 واری ہیں
اور نہیں امام تے آندا ہی ہے نا وہ سارے سے آندا چلو قسمت دی گل ہے وہ تے اساں پہلا گل کر چھڑی نا لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بہرحال اہدنا الصراط المستقیم بار بار یہ دعا ہو رہی ہے لیکن اس دعا دی قبولیت اللہ پاک نے دعا تو پہلا فرما دی وہ کس طرح فرما جے تسی دلوں ہو کے دعا کر دے ہو تے اساں تے پہلا ہی قبول کیتی وہ کس طرح فرما الف لام میم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بس جی کہتے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور یہی ہے ہدایت صراط مستقیم دی لیکن ہدایت سارے آتے نہیں جو متقی لوگوں ایک بندہ نے حافظ صاحب اے گل کی ہوئی متقی لوگوں آتے ہدایت کا دی ہوئی میں کیا درویش آدمی بجلی جو ہوندی ہوئے تھے ایک سڑیا بلب لا چھڑیے تو وہ چلنا پلا کی خیال ہے بجلی پورے صحیح زور نہ لاوے وولٹ پورا ہوئے لیکن سڑیا بلب لائیے نا تو روشن نہیں ہوندہ اس ہدایت کو فائدہ اٹھانا سے کچھ اپنے اندر بھی رکھنا چاہیے پہلا تو تیار ہو اللہ پاک تیار ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ